اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ امت اسلامیہ کے اوپر سب سے پہلا دور ایسا گزرا ہے کہ جب امت کے نیک پارسا اور متقی قسم کے لوگ نیکیاں کرتے تھے اور اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپا کے رکھتے تھے جس طرح اس دور میں ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم احدکم سیئاتہ، کہ مخلص شخص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کی پردہ داری کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نواسہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں کہ آل اولاد میں سے ہیں۔ یہ مدینے کے 100 گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھا کے راشن کا مدینے کے 100 گھروں کے اندر اندھیرے میں رکھ کر آیا کرتے تھے، اور مدینے کے ایک گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر رات کی تاریکی میں کون راشن رکھ کر آتا تھا۔ ایک دن رات کو راشن نہ رکھا گیا تو جب لوگوں نے صبح کی تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ رات کو راشن نہیں رکھا گیا۔ تو جب وہ شخص نہ مل سکا تو امام زین العابدین کو غسل دینے والوں نے غسل دیا، تو ان کی کندھے کے اوپر، ان کی کمر کے اوپر بوجھ کے اور راشن اٹھانے کے جو نشان تھے، وہاں سے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بندہ رات کو انتقال کر گیا تھا، یہی وہ شخص تھا جو اپنی کمر کے اوپر رکھ کے 100 گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں راشن رکھ کر آیا کرتا تھا، لیکن کسی ایک کو پتہ نہیں چلتا تھا کون راشن رکھ کر آیا۔ آج اس بندے کا انتقال ہوا تو اب پتہ چلا یہ بندہ رکھ کر آیا کرتا تھا۔ تو امت اسلامیہ پر پہلا دور وہ گزرا جب وہ نیکیاں کرتے تھے اور اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ دوسرا دور امت اسلامیہ کے اوپر وہ آیا کہ لوگ نیکیاں کرتے تھے لیکن اپنی نیکیوں کا چرچا کرنے لگ گئے، اپنی نیکیوں کو مشہور کرنے لگ گئے۔ تیسرا دور وہ آیا، ائمہ اسلاف کہا کرتے تھے کان الناس یراؤون بما یعملون فالآن اصبحوا یراؤون بما لا یعملون۔ پہلا دور نیکیاں کرتے نیکیوں کو چھپاتے، دوسرا دور نیکیاں کرتے نیکیوں کو ظاہر کرنے لگے۔ امت اسلامیہ کے اوپر تیسرا دور وہ آیا کہ لوگ ان نیکیوں کی بھی ریاکاری کرنے لگے جو وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ نیکی نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے ہم نے یہ نیکی کی ہے، صدقہ نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے میں نے یہ صدقہ کیا ہے۔ اور آج اس پر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں، ہم کرتے برائیاں ہیں لیکن بتاتے نیکیاں ہیں۔ ریاکاری بہت خطرناک فتنہ ہے۔ ریا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کسی دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کیا جائے۔ محترم سامعین، ریاکاری کے 4 بڑے بڑے نقصان آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقصان، ریاکاری کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فتنے کو دجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا نتذاکر المسیح الدجال عند رسول اللہ، کہ ہم مسیح دجال کے بارے بات چیت کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اور آپ جانتے ہیں دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ بھی کیا ہے اور اس فتنے سے ڈرایا بھی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نماز میں صرف آگاہ نہیں کیا بلکہ نماز میں ہم ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا کے رکھا۔ تو ابو سعید بیان کرتے ہیں ہم بات چیت کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے صحابہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم من فتنة المسیح الدجال، میرے صحابہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے پڑھ کر فتنہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سا فتنہ ہے؟ آپ علیہ السلام کہتے ہیں الریا، اور ریاکاری کا فتنہ ہے۔ انسان نماز پڑھے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے انسان نماز پڑھے۔ شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں 2 نقطے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ جو تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بڑھ کر خطرناک ہے. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ صحابہ کے لیے یہ ریاکاری کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے تو ہمارے لیے کس قدر خطرناک فتنہ ہوگا. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے کو اس لیے ہلکا قرار دیا وہ ایک مخصوص دور میں مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن ریاکاری ایسا فتنہ ہے جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے یہ فتنہ ہے. دوسرا اس کا بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فتنے کو شرک کی ایک قسم میں سے قرار دیا ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر بڑا اور واضح شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک. شرک اکبر کیا ہے؟ آپ کسی بت کو سجدہ کریں. شرک اکبر کیا ہے؟ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں. شرک اکبر کیا ہے؟ آپ کسی قبر کے اوپر جا کر سجدہ کریں اور اپنے ماتھے پر چپکائیں ماتھ لٹکائیں. شرک اکبر یہ ہے. اور شرک اصغر یہ ہے کہ آپ سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن لمبا اس لیے کرتے ہیں کہ ساتھ والا بیٹھا مسلمان یہ کہے یہ بڑا متقی انسان ہے. یار آپ صدقہ تو اللہ کو دیتے ہیں لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ ساتھ والا مسلمان کہے یار یہ تو بڑا سخی ہے. آپ نیکی کا کام تو اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی کام کریں، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرک اصغر قرار دیا ہے. تیسرا بڑا نقصان اس فتنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیاں اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو راکھ بنا کر فضا میں اڑا دے گا. اور یہ ریاکار لوگوں کی قسم ہے. ریاکار لوگوں کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول اللہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سارے حصے دار اپنا حصہ نہیں چھوڑتے لیکن اللہ کہتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں. جو بندہ میرے حصے میں کسی دوسرے کا حصہ شامل کرے میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ترکتہ وشرکہ، اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے نماز پڑھی، سجدہ کیا اللہ کے لیے، رکوع کیا اللہ کے لیے، قیام کیا اللہ کے لیے. 90% آپ کی نماز اللہ کے لیے تھی لیکن 10% نماز آپ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں 99% نماز آپ کی اللہ کے لیے تھی، 1% نماز آپ دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 99% کے ثواب کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اس قدر خطرناک یہ فتنہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اونچی رو لیتے ہیں تاکہ ساتھ والا کہے یار یہ تو بڑا روتا ہے. یا آپ نماز میں روتے ہیں، نماز کے بعد دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں اور آنسو آپ کے رخسار پر ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے یار دیکھو نماز میں کتنا روتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کے ثواب کو بھی چھوڑ دیتا ہے. چوتھا بڑا خطرناک اس فتنے کا نقصان وہ یہ ہے کہ حدیث مشہور ہے ابو ہریرہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو بے ہوش ہو جاتے اور 3 دفعہ مسلسل یہ حدیث بیان کرنے لگتے، بے ہوش ہو جاتے پھر گر جاتے، پھر ہوش آتا پھر بیان کرنے لگتے پھر گر پڑتے. تیسری دفعہ جب بے ہوش آیا تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جہنم کا آغاز، جہنم کا ابتدا، جہنم کا آغاز اللہ تعالیٰ ریاکار شخص سے کرے گا. اللہ اکبر. عالم کو بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، ایک اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے. کس قدر بڑے کتنے تھم جیسے بڑے اعمال ہیں یہ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان تینوں سے کہے گا تم کیا کر کر آئے ہو. یہ تینوں کہیں گے تیرے لیے اعمال کر کر آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم تینوں جھوٹ بولتے ہو، فرشتوں ان تینوں ظالموں کو پکڑو اور الٹا کر کر میرے جہنم میں ڈال دو. اور یہ جہنم میں ابتدا ان سے ہو رہی ہے. یہ 3 بندے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے ہیں. اگرچہ پہلے حساب خون کا ہونا ہے، پہلے حساب نماز کا ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کا آغاز ان 3 بندوں سے کرے گا، ریاکاروں سے. اس قدر خطرناک یہ فتنہ ہے. تو محترم سامعین یہ 4 بڑے اس کے نقصان ہیں. اس کی 4 خوبیاں مطلب 4 نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ریاکار ہے. سب سے پہلی نشانی، ریاکار بندہ مجلس میں، گیدرنگ میں، ماحول میں بڑا ایکٹیو نظر آئے گا. جب لوگ ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی پروگرام ہوگا
کوئی جلسہ ہوگا، نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، صدقہ بھی کرے گا، نیکی کے کام بھی کرے گا، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ دوسری اس کی نشانی ہوگی جب لوگ نہیں ہوں گے تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ لوگ نہیں دیکھ رہے صدقہ نہیں کرے گا، لوگ نہیں دیکھ رہے نماز نہیں پڑھے گا، لوگ نہیں دیکھ رہے سجدہ لمبا نہیں کرے گا۔ تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ جب لوگ اس کی تعریف کریں گے تو اپنے اعمال میں وہ تیزی پیدا کرے گا، وہ اپنی نیکی میں اضافہ کرے گا۔ چوتھی اس کی نشانی یہ ہے جب اس کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ اعمال کرنے چھوڑ دے گا۔ سامنے کسی نے پوچھا ہی ساڑھا دشتے آپ نے بڑا سارا نام ہی نہیں آیا، جو شادی کارڈ ہے اس میں تو ہمارا نام ہی نہیں لکھا گیا، ہم سے تو کسی نے مشورہ ہی نہیں کیا، ہم سے کسی نے پوچھا ہی کوئی نہیں۔ یہ خطرناک قسم کی نشانی ہے ریاکار بندے کی کہ جب اس کی تعریف کی جائے گی بڑا خوش ہوگا، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، صدقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ واہ واہ ہو رہی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے۔ جب اس کی تعریف نہیں ہوگی تو وہ نیکی کرنے ہی چھوڑ دے گا۔ محترم سامعین، ریاکار بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے کس طرح بچا جائے۔ اس کے تین خطرناک جو اسباب ہیں، جو اس کے فیکٹرز ہیں، تین کو ذکر کرتا ہوں، آپ ان کا علاج کر لیں، ریاکاری کا کوئی بہت ہی علاج ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے کہ انسان اس لیے ریاکاری کرتا ہے کہ وہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ میری تعریف ہو۔ امام ابن القیم بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں انتہائی بیوقوف انسان ہے وہ جو بندہ نیکی کرتا ہے لوگوں کی تعریف لینے کے لیے، حالانکہ اس چور انسان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ جو تو نیکی کر رہا ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تعریف کرتا ہے۔ تو ایک بندہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ وزیر اعظم تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیری تعریف بھی کرے گا، تجھے انعام بھی دے گا۔ بے وقوف انسان وہ ہوگا جو وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ کہے کہ وہ گیٹ کیپر اور چپراسی میری تعریف کرے، اس کی تو تکی نہیں بنتی۔ جب اللہ اپنے بندے کی فرشتوں کی موجودگی میں تعریف کرتا ہے، اس بندے کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے تعریف کرواتا پھرے؟ یہ انسانوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ آج آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کریں گے، کل کٹ پیچھے آپ کے پتہ نہیں کی کریں گے تھوڑے نام۔ ان سے توقع نہیں کرنی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی موجودگی میں اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا جو فیکٹر ہے، جو بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ انسان شرمندگی، خوف اور مذمت کے ڈر کی وجہ سے ریاکاری کرتا ہے۔ اگر یار میں نے مال صدقہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے یار باتیں کریں گے یہ اتنا خبیث آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ صدقہ نہیں کرتا۔ اگر میں نے نماز نہ پڑھی، اگر میں نے یہ نیکی کا کام نہ کیا تو لوگ مجھے باتیں کریں گے۔ یہ دو بڑے، اور تیسرا یہ ہے کہ مال کی ہرس۔ آپ ٹھیک کا کام کریں لیکن نیت آپ کی یہ ہو کہ میں نے پیسہ لینا ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کریں، نیت آپ کی یہ ہو کہ اس کے بدلے میں نے یہ پیسہ کمانا ہے۔ مسجد آپ اللہ کی بنائیں، اللہ کے نام پر بنائیں، سارا کچھ اللہ کے لیے کریں، اس پہ نماز بھی اللہ کے لیے ہو، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہو، لیکن اس سے مقصد انسان کا یہ ہو کہ میں نے اس مسجد سے پیسہ کمانا ہے۔ یہ تین بڑے بڑے اس کے فیکٹر ہیں، آپ ان کا علاج کر لیں، ریاکاری کا خود بخود علاج ہو جائے گا۔ آج تو خدا کی قسم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، شیطان نے تو اس فکر کو ایسے ہمارے ذہنوں سے نکالا ہے کہ ریاکار بہت بڑا ریاکار بھی بندہ وہ محسوس بھی نہیں کرتا یار میں ریاکاری کر رہا ہوں۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو چھپائیں، چھپیں، اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھیں۔ دو واقعے ذکر کر کے چھوٹے سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محمد بن اسلم الدوسی امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے میں اس قدر نماز پڑھوں، وہاں اس زمین پر جا کر نماز پڑھوں جہاں یہ میرے قدموں پر بیٹھنے والے فرشتے بھی نہ ہوں، صرف میں اور میرا اللہ۔ اس قدر میرے اندر اخلاص کہتے ہیں وہ اللہ کرے پیدا ہو جائے، کوئی بھی مجھے نہ دیکھ رہا ہو اللہ کے علاوہ، حتیٰ کہ میرے کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے بھی نہ دیکھ رہے۔ دوسرا واقعہ اور آخری واقعہ محمد بن منکدر علماء تابعین میں سے، یہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رات میں مدینے کی مسجد میں آیا تو دیکھتا ہوں ایک بندہ اندھیرے میں آ کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے حتیٰ کہ جو حاکم تھا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نماز استسقاء پڑھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں دی۔ وہ بندہ مسجد میں آیا، آ کر کہتا ہے اللہ پورے مدینے والوں نے تجھ سے دعا کی ہے، تو نے بارش نہیں کی، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بارش دے دے، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش دے دے۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں میں سائڈ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں، اس کی دعا کے فوراً بعد اچانک بجلی گرجنا شروع ہوتی ہے اور چھم چھم بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ پھر رونے لگتا ہے اللہ میں کیا، میری کیا حیثیت ہے، تو نے میرے کہنے پر بارش عطا کر دی، پورے مدینے والوں نے تجھ سے دعا کی، تو نے بارش نہیں کی، اللہ میری کیا حیثیت ہے۔ وہ ساری رات روتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں،
کہ فجر کا وقت ہوتا ہے وہ وطر پڑھ کر مسجد سے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یار فجر کا ٹائم ہے نماز پڑھ کر جاتا ہوں. لیکن کہتے ہیں جب اذان ہوگی جب لوگ نمازی آنا شروع ہوئے تو وہ نمازی کے بیچ میں مسجد میں آتا ہے. تأثر یہ دیتا ہے کہ رات میں نے کچھ نہیں کیا اپنے رات والے عمل کو چھپاتا ہے. محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے یہ بندہ نیک ہے اس سے دوستی کرنی چاہیے. کہتے ہیں میں نماز کے بعد اس کا پیچھا کیا اس کے گھر گیا چھوٹی سی جھونپڑی تھی. جب میں داخل ہوا تو اس کے سامان سے مجھے محسوس ہوا یہ بندہ موچی ہے جوتے سلائی کرتا ہے. اس کے پاس جب میں گیا تو کہنے لگا کیا جوتا سلائی کروانا ہے کیا لینے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے. بندہ کہتا ہے آپ نے مجھے کیوں پسند کیا؟ تو اس نے رات والا واقعہ ذکر کیا. وہ بندہ تیش میں آ گیا غصے میں آ گیا. خیر ملاقات ختم ہوئی. اگلا دن ہوا محمد بن منکدر کہتے ہیں میں پھر اس کے پاس گیا تاکہ دوستی مزید مضبوط ہو. کہتے ہیں جب میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ بندہ بھی چلا جا چکا تھا اس کی جھونپڑی بھی ختم ہو چکی تھی. ساتھ پڑوس میں ایک بڑھیا وہ کہتی کل تم نے کیا کہا تھا اس کو کیا غصے کی بات کی تھی کہ تمہارے جانے کے فوراً بعد اس نے اپنے سامان کو لپیٹا اور یہ چلا گیا. وجہ یہی تھی کہ وہ بندہ اپنے رات والے عمل کو چھپانا چاہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ریاکاری کا وار کر دے اور لوگوں کے سامنے میری تعریفیں ہونے لگ جائیں کہ یہ بندہ تو بڑا متقی ہے اس بندے کی تو اللہ کی بات نہ نہیں کرتے. محمد بن منکدر کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی بھر میں نے اس کو تلاش کیا کونا کونا چپا چپا چھان مارا لیکن وہ بندہ مجھے زندگی بھر کبھی بھی مل نہیں سکا. اپنے عمل کو چھپاتے تھے محدثین اپنے اعمال کو چھپاتے تھے. اپنے اعمال کو چھپائیں نہ واضح کریں لوگوں کے سامنے. یاد رکھیں محدثین چھپتے تھے آج ہم لوگ چھپتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب تک ویڈیو نہیں بنے گی ہماری تصویر نہیں بنے گی ہماری بلے بلے نہیں ہوگی. آپ دیکھ لو یہ 2 دن پہلے ویڈیو میں نے دیکھی ہے راشن تقسیم کرنے والا کہتا ہے ادھر آئے پہلے تصویر بنائے. وہ بوڑھی عورت ہی کہتی میں نے نہیں بنوانی کہتا ہے میں نے راشن بھی نہیں دینا چلی جا میرے سے. ہمارا حال تو یہ ہے ہم چھپتے ہیں اپنی نیکیوں کی تشہیر کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل جب تک نہ ہو ہمیں سکون نہیں رہتا. شیطان نے سب سے بڑا جو وار اس دور میں کیا ہے نا وہ یہ ریاکاری کا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا یار ہم ریاکاری کر رہے ہیں. اپنی اللہ سے ہمیشہ اخلاص کا سوال کیا کریں. عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا مالک اللہ کے نبی کے بعد اگر نبی کسی نے بننا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اللہ سے یہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی بوجہک خالصا اللہ میرے اعمال کا سارا میرا اعمال اپنے لیے کرنا کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرنا. نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے بچانا. یہ دعا کیا کرتے تھے. یہ دعا سیکھیں بھی اس کو بڑا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا سوال بھی کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص جیسی نعمت سے ملامت کرے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کو اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہ کہ لوگوں کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.